میں نے بہت سے قافلے دیکھے تھے، مگر اس سال مکہ کی طرف بڑھتی وہ فوج کچھ اور تھی۔ ہاتھی تھے، بڑا لشکر تھا اور نشانہ تھا کعبہ۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کے سامنے ایسی فوج کھڑی ہو جائے جس کے پاس آپ سے کئی گنا زیادہ طاقت ہو اور اس کا مقصد صرف ایک ہو، اللہ کے گھر کعبہ کو مٹا دینا، تو آپ کیا کریں گے؟ مکہ کے لوگوں کے پاس اس فوج کے سامنے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جس گھر کو مٹانے کے لیے یہ فوج آ رہی ہے، اس گھر کا مالک انسانوں کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز قصہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا، کیونکہ سوال یہ نہیں کہ ابراہہ کی فوج کتنی بڑی تھی، سوال یہ ہے جب وہ کعبہ تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اسی سال کو عام الفیل کیوں کہا گیا؟ اسی کہانی کے آخر میں آپ اس پیدائش تک پہنچیں گے جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مگر پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابرہہ مکہ تک پہنچا کیسے۔ یمن میں ایک ایسا مقام بنایا گیا ہے جہاں لوگ عبادت کے لیے آئیں گے، لیکن مکہ ابھی بھی وہی جگہ ہے جس کی طرف عرب کے دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ 6 صدی عرب کی طرف چلیے۔ یمن میں ابراہہ حبشی سطح کا ایک طاقتور حاکم تھا۔ سیرت اور تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے ایک بڑی عمارت بنوائی اور چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کے کعبہ کے بجائے وہاں رخ کرے، لیکن مکہ کی حیثیت صرف کسی ایک عمارت کی وجہ سے نہیں تھی، کعبہ کی پرانی اور گہری اہمیت تھی، اور جب اس کا مقصد پورا نہیں ہوا تو ابراہہ نے مکہ کی طرف کوچ کیا۔ اور پھر ایک ایسا لشکر تیار ہوا جس میں ہاتھی بھی تھے۔ اس زمانے کے عرب کے لیے ہاتھی کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ صرف ایک فوج نہیں تھی، یہ طاقت کا پردرشن تھا، اور اب اس فوج کا راستہ ایک ہی جگہ کی طرف تھا، مکہ۔ مکہ اب دور نہیں تھا۔ اگر یہ فوج مکہ میں داخل ہو گئی تو ہم انہیں روک نہیں پائیں گے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انسانی حساب کتاب ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ قریش کے پاس ابراہہ جیسا لشکر نہیں تھا، مکہ کوئی بڑی ملٹری پاور نہیں تھی، اور کعبہ کے سامنے آنے والی اس فوج کو دیکھ کر کوئی انسانی یوجنا کافی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اللہ نے اس گھٹنا کو صرف اس زمانے کے لیے نہیں رکھا تھا، قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ دھیان دیجئے، اللہ نے اسے عرب کی جنگ نہیں کہا، قرآن نے اسے کہا اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ، یعنی
یہ گھٹنا اتنی بڑی تھی کہ اس کا پورا زمانہ اسی کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ ہم ان کے سامنے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے۔ سیرت کی مشہور روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہہ کی فوج نے مکہ کے لوگوں کے اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ پھر عبد المطلب کی ابراہہ سے ملاقات ہوئی، اور یہاں اس کہانی کا ایک بےحد دلچسپ حصہ آتا ہے۔ ابراہہ نے شاید یہ امید کی ہوگی کہ مکہ کا سب سے بڑا آدمی اس سے کعبہ کے بارے میں بات کرے گا، لیکن عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس روایت میں عبد المطلب کا ایک مشہور جواب آتا ہے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا اس کا رب مالک ہے۔ یعنی وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ وہ انسانی طاقت سے کعبہ کو بچا لیں گے، بلکہ معاملہ اس کے اصلی مالک کے حوالے کر رہے تھے۔ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کا بہتر جانتا ہے۔ حکم مل چکا ہے، صبح ہوتے ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پھر وہ صبح آ گئی، فوج تیار تھی، ہاتھی تیار تھے، مکہ سامنے تھا۔ اب کوئی بڑی بات چیت نہیں، کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں، بس آگے بڑھنا تھا۔ اور تبھی کچھ ایسا ہوا جسے انسانی پلاننگ میں جگہ ہی نہیں ملی تھی۔ جب اسے مکہ کی طرف موڑا گیا، وہ آگے نہیں بڑھا۔ دوسری طرف موڑتے تو آگے بڑھتا، مگر ہر بار حرم کی طرف موڑتے وہ رک جاتا۔ یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کچھ تو بدل گیا ہے، آسمان دیکھو۔ اور یہیں سے کہانی انسانی فوج سے نکل کر اللہ کی قدرت کی طرف چلی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا اس نے ان کے منصوبے کو ناکام نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ان کے منصوبے کو ناکام نہیں کر دیا؟ جس فوج نے سوچا تھا کہ وہ کعبہ کو گرائے گی، اب وہی فوج اپنے بچاؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن جو آنے والا تھا وہ ابھی باقی تھا۔ یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب قرآن خود بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ان پر تیرن ابابیل بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ پرندے، اور پھر ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے سجیل کے پتھر۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مکہ کی فوج نے انہیں ہرا دیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قریش نے کسی بڑی جنگ میں انہیں مات دی۔ قرآن کا بیان بالکل صاف ہے، اللہ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا اور پھر انہیں
ऐसी हालत में कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। जिसे हम बड़ी ताकत समझ रहे थे वो तो कुछ भी नहीं निकली। उसके बाद लोग उस साल को आमुल फील के नाम से याद करने लगे। यही वजह है कि इस साल को कहा गया आमुल फील, यानी द ईयर ऑफ द एलिफेंट। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के उस ज़माने को सीरत के उलमा आम तौर पर इसी आमुल फील से जोड़ते हैं। लगभग 570 से 571 सीई क्रिश्चियन एरा के आसपास। लेकिन अब कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है, क्योंकि जिस साल अल्लाह ने काबा को उस फौज से बचाया, उसी आमुल फील में मक्का में एक बच्चा पैदा होने वाला था। क्या आपको मालूम है वो बच्चा कौन था? मक्का की गलियों में आज कुछ अलग सुकून है। अब हम जंग के शोर से निकलकर एक छोटे से घर की खामोशी में दाखिल होते हैं। उस बच्चे के वालिद अब्दुल्ला उनकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे, यानी वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम था। इस घर में कोई न्यूबॉर्न दिखाया नहीं जाएगा, सिर्फ वातावरण, सिर्फ खामोशी और एक आने वाली जिंदगी का एहसास। ये भी समझिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की कहानी सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत ही एक ऐसी जिंदगी से होती है जिसमें इंसानी सहारा कम और अल्लाह पर तवक्कुल ज़्यादा दिखाई देने वाला था। हमें एक बेहद अहम ऑथेंटिक रेफरेंस यहाँ मिलता है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मुझ पर वही नाजिल की गई। इसलिए इतना हम मजबूत तौर पर कह सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सोमवार के दिन हुई, लेकिन एग्जैक्ट तारीख पर अलग अलग रिवायत मिलती हैं। इसलिए एपिसोड 1 में हम किसी एक डिस्प्यूटेड तारीख को सर्टेनिटी के साथ नहीं बताएंगे। इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाएगा। सीरत की मशहूर रिवायतों में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम मोहम्मद रखा। इस नाम की मीनिंग है वो जिसका बार बार और बहुत ज़्यादा अच्छा जिक्र किया जाए, जिसकी खूब तारीफ की जाए। नाम रखने की वजह से जुड़ी अतिरिक्त रिवायतें मिलती हैं, जैसे माँ आमिना की ख्वाब का जिक्र। सोचिए, एक तरफ वो साल जिसमें एक जालिम फौज काबा को गिराने आई और अल्लाह ने उसे नाकाम
कर दिया और दूसरी तरफ उसी ज़माने में मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका जिक्र एक दिन सिर्फ मक्का तक सीमित नहीं रहने वाला था। लेकिन क्या ये शुरुआत आसान थी? मक्का से वो बच्चा जल्द ही रेगिस्तान की तरफ जाने वाला था और फिर उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला था जिसे हलीमा का घर कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। उस जमाने में मक्का के बच्चों को दाइयों के पास भेजने का रिवाज था और एक ऐसी दाई मक्का आई, लेकिन उसे कोई बच्चा आसानी से नहीं मिला। एक के बाद एक दाइयाँ बच्चों को ले जा रही थीं और फिर उसे एक ऐसा बच्चा मिला जिसके वालिद पहले ही दुनिया से जा चुके थे। मक्का से वो बच्चा जल्द ही रेगिस्तान की तरफ जाने वाला था और फिर उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला था जिसे हलीमा का घर कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि आगे एक ऐसा सफ़र है जहाँ भूख थी, कमी थी, रेगिस्तान था, लेकिन उसी सफ़र के बाद हलीमा के घर में ऐसी बरकतें दिखाई देनी जिन्हें वो खुद अपनी ज़िंदगी का असाधारण हिस्सा मानेंगी। और यही वो जगह है जहाँ हम समझना शुरू करेंगे कि इस बच्चे का बचपन दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मक्का से सफर शुरू हो चुका था।